النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة العدل في الناس سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان نکال دیا ہوگا. لا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا قوة. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، تحقیق ہم نے بھیجے رسول معجزات کے ساتھ اور اتارا ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی تاکہ لوگوں میں عدل قائم کریں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور اتارا ہم نے لوہا، فیہ بأس شدید اس میں بڑی شدت اور سختی ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے اس میں منافع بھی بہت ہے، تاکہ یہ جانچ ہو سکے کون ہے جو اللہ کے رسول کی اخلاص سے مدد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قوی بھی ہیں، غالب بھی ہیں. تو ان آیات پہ میں کچھ دنوں سے اپنے معروضات عرض کر رہا تھا، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ جتنے رسول آئے، پیغمبر آئے، ان کو اللہ نے بھیجا اور اللہ نے ان کو صداقت کے لیے اپنے اپنے دور میں معجزات بھی عطا فرمائے. یعنی جیسے حالات تھے معجزات بھی اسی قسم. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو اللہ نے ان کو معجزہ بھی ایسا دیا کہ جس نے جادو کو مٹا دیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کا، طب کا بڑا دورہ تھا تو اللہ نے آپ کو معجزات بھی ایسے دیے کہ تمام اطباء، تمام حکما عاجز آ گئے کہ مادرزاد اندھے کو بھی ہاتھ پھیریں تو آنکھیں روشن ہو جائیں، کوڑ والے کو ہاتھ پھیریں تو ٹھیک ہو جائے، برس والے کو ہاتھ پھیریں تو داغ مٹ جائیں. تو حکیم تو نہیں کر سکتے. تو اللہ نے ان کی تائید کی معجزات سے. اور میرے آقا رحمت دو عالم جب تشریف لائے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے تو گمراہی تھی، لیکن ادب کے اعتبار سے بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء پیدا ہوئے. حتیٰ کہ وہ لوگ حج پہ جب آتے تھے تو ہر شاعر اپنے کلام کا جو اعلیٰ نمونہ ہوتا تھا وہ کعبے پہ لٹکا دیتا تھا کہ اگر کسی میں طاقت ہے تو میرے اس کا جواب دے. تو اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ تمام دنیا کے شعراء، تمام دنیا کے ادباء، تمام دنیا کے فصحاء، تمام دنیا کے بلغاء جو تھے گنگ رہ گئے. اس کے بعد ان سے کوئی جواب ہی نہیں بنا. اور وہ معجزہ تھا قرآن.
جو آج بھی معجزہ ہے اس وقت بھی معجزہ تھا۔ معجزے کا معنی یہ ہے، یاد رکھو کہ قرآن کے جو خصائص ہیں کہ ایک قرآن پاک باعتبار ادب کے نظر ڈالو معجزہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک پر اگر آپ معلومات کے ذریعے سے نظر ڈال لیں تو دنیا کا کوئی علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس پر اگر آپ احکام اور عقائد کی نظر پہ نظر ڈالیں تو اللہ کے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور قرآن پاک کی نعمتوں میں سے دیکھیں کہ دنیا میں کوئی کتاب کسی بندے کو یاد نہیں ہو سکتی، بڑا سے بڑے حافظہ والا بھی ہو تو 200 صفحے کی کتاب یاد نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اعزاز قرآن کو ملا ہے کہ ہر بچہ قرآن کا حافظ ہے، تو یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ تمام دنیا کی کتابیں دنیا میں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، تبدیل ہو گئیں، اللہ کے قرآن کی زبر زیر میں بھی فرق نہ آ سکا، تو یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ جیسے سرکار دو عالم پہ اترا اسی طرح اللہ کا قرآن آج بھی موجود ہے۔ اور یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، فیہ خبر ما قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن بتلاتا ہے، وَنَبَأَ مَا بَعْدَكُمْ، جو ہمارے بعد آئیں گے قیامت تک ان کے بارے میں بھی ہمیں قرآن بتلاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارے آپس میں جھگڑے ہوں ان کے فیصلے کے لیے بھی ہمیں قرآن راہبری دیتا ہے۔ اور جب ہم معاملات میں الجھ جائیں قرآن ہمیں معاملات بھی سکھلاتا ہے، قرآن ہمیں اقتصادیات بھی سکھلاتا ہے، قرآن ہمیں سیاسیات بھی سکھلاتا ہے، قرآن ہمیں عقائد و دینیات بھی سکھلاتا ہے۔ تو ایسی جامع کامل مکمل کتاب کہ آج تک دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکی ہے، تو یہ سرکار دو عالم کا سب سے بڑا معجزہ تھا جو قیامت تک ہے۔ تو یہ بھی واضح ہو گیا ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزات دیے، اور فرمایا ہر رسول پہ ہم نے کتاب بھی اتاری ہے۔ اب جتنے اللہ کے رسول ہیں ان کو اللہ نے کتاب دی ہے، اور رسول کتنا ہے؟ 313 ہیں۔ نبی کتنا ہے؟ تقریباً 1,24,000 ہیں، اور رسول جو ہے وہ 313 ہیں، اور ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، اور سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ سید الاولین سید الآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو یہ بات جو ہے تورات بھی مانتی ہے، یہ بات انجیل بھی مانتی ہے، یہ بات ہندوؤں کے وید بھی مانتے ہیں، یہ بات جو ہے گرو نانک کی کتابیں بھی مانتی ہیں، اور یہ بات دنیا کا عقل بھی مانتا ہے کہ ایک ایسا پیغمبر ایسی جگہ مبعوث ہوتا ہے جہاں مسجد نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا، مواصلات نہیں تھے، یونیورسٹیاں نہیں تھی، بے باد غیر ذی زرع، ایک ایسی قوم میں پیدا ہوتا ہے جو قوم بھی امی ہے، ان پڑھ ہے، لیکن اس ان پڑھ قوم میں النبی الامی آتا ہے اور ساری دنیا کو پڑھا دیتا ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو یہ سب سے بڑے معجزات ہیں جو اللہ نے پیغمبروں کو دیے ہیں۔ تو اب 2 چیزیں ہو گئی، معجزات، اس کے بعد کتاب۔ اب تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کو میزان بھی دیا ہے۔ یاد رکھو میزان کا معنی جو ہے ترازو بھی ہوتا ہے، آلت الوزن، جس سے ہم چیزوں کا وزن کرتے ہیں اس کو بھی میزان کہتے ہیں، اور اسی طرح جو عدل کرتے ہیں اس کو بھی میزان کہتے ہیں، اور ترازو میں جو اوپر سے اس کی زبان ہوتی ہے اس کو بھی میزان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے قرآن مقدس میں ایک ہی مقام پر لفظ میزان کو 3 دفعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اللہ فرماتے ہیں وزن جو ہے قائم کرو اور میزان جو ہے اس میں نہ گھٹاؤ، اس میں زیادتی نہ کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اب دیکھیں 3 دفعہ میزان کا لفظ آیا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ایک میزان سے مراد وہ ترازو ہے،
اور ایک میزان سے مراد عدل ہے، اور ایک میزان سے مراد یہ ہے کہ تول اور ماپ کے اندر کمی بیشی نہ کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں وضاحت کر دی ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ہو ان تولنے والوں کو کہ جب یہ دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں اور لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں۔ اگر کسی سے لینا ہو تو اس کے لیے الگ پیمانہ ہے، اس سے زیادہ لے دیتے ہیں، اور جب اس کو دینا ہو الگ پیمانہ ہے، اس کو کم کر کے دے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ بدبخت نہیں جانتے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو اتنا گمان بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کھڑا ہونا ہے، انہوں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے دربار میں ان کی پیشی ہونی ہے، تو اس وقت یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو یاد رکھیں گے یہاں ایک لفظ آ گیا میزان، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد عدل ہے، کہ ہر چیز میں عدل ہو، ہر چیز میں توازن ہو۔ یہ آسمان قائم ہے، یہ ستاروں کی گردش ہے، یہ لیل و نہار کی گردش ہے، یہ شمس و قمر کے حرکات ہیں، سب کا ایک نظام ہے، سب کا ایک توازن ہے، اور اپنے اس توازن پہ وہ چل رہے ہیں۔ اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب کے ساتھ ان کو میزان بھی عطا فرمایا، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں قسط کا معنی ہوتا ہے عدل، یاد رکھو قسط۔ اسی طرح یحب المقسطین، مقسطین کا معنی بھی ہوتا ہے عدل کرنے والے، لیکن ایک لفظ ہوتا ہے قاسط، ایک ہے قسط۔ قاسط کا معنی ہوتا ہے جائر اور ظالم، جیسے کہ اللہ کے قرآن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، وہ تو جہنم کی لکڑیاں بنیں گے، جہنم کے ایندھن بنے۔ اب دیکھیں لفظ ایک ہے، قاصد کہیں گے تو ظالم مراد ہوگا، اگر مقسط کہیں گے تو عدل مراد ہوگا اور انصاف مراد ہوگا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں لفظ ہے لِيَقُومُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، کس سے مراد کیا ہے کہ عدل، کہ جب بھی تم کوئی معاملہ کرو اس کو عدل اور انصاف سے کرو، فیصلہ کرو عدل و انصاف سے کرو، حتیٰ کہ اپنے گھر کا معاملہ ہے عدل و انصاف سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو میزان بھی دیا ہے۔ یاد رکھیں کبھی ایک لفظ جو ہے نا وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آنکھ، یہ لفظ ہے عین، عین کا معنی کیا ہے؟ آنکھ۔ عین کا معنی کیا ہے؟ یہ گھٹنے کی ہڈی۔ عین کا معنی کیا ہے؟ جاسوس۔ عین کا معنی کیا ہے؟ وہ نہر جو بہہ رہی ہے۔ عین کا معنی کیا ہے؟ وہ چشمہ جو پانی سے ابل پڑتا ہے۔ تو عین کا لفظ جو ہے، عین کا معنی ہے سورج۔ تو اب اگر ہم ہر جگہ ایک ہی ترجمہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے قرآن سے ہٹ جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب تک آدمی 14 علوم کا ماہر نہ ہو اس کو حرام ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے، اس کو جائز ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کا مفسر بن جائے۔ جیسے آج ہمارے بہت سارے لوگ اردو کے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا زیادہ سے زیادہ عربی جان ہے، انہوں نے بھی تفسیریں لکھنی شروع کر دی ہیں، جن کا انجام کیا نکلا کہ پھر ان تفاسیر میں انہوں نے ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں، ایسے نعوذ باللہ ٹھوکریں کھائی ہیں کہ امت کو ہدایت کے بجائے گمراہی کے حوالے کر دیا۔ اب آپ دیکھیں سر سید کتنا بڑا آدمی تھا، جب تفسیر لکھی تو گمراہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں گے جناب علامہ مشرقی کتنا بڑا آدمی تھا، جب تفسیر قرآن لکھی تو پٹڑی سے اتر گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ثناء اللہ مرسری جو اہل حدیث علماء کا کتنا بڑا عالم تھا، اس نے تفسیر لکھی، اللہ پاک رحمت فرمائے، بیچارہ ایسی غلطیاں کر بیٹھا کہ اس کی اپنی جماعت اہل حدیث نے کہا کہ اس کی تفسیر کا دیکھنا گناہ ہے۔ اتنا بڑا عالم تھا حالانکہ وہ، اور غلطیاں بھی عجیب کی۔ وہ کہتے ہیں ہد ہد پرندہ نہیں تھا، وہ ایک انسان تھا۔ اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ وہ اتنی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ اچھا اسی طرح دیکھیں اصلاحی صاحب کتنا بڑا آدمی تھا، تدبر قرآن جیسی تفسیر لکھی لیکن رجم کا انکار کر بیٹھا۔ اسی طرح ثناء اللہ نے قصہ عفق کا انکار کر دیا اور اس نے لکھ دیا کہ پتہ نہیں امام بخاری کو کیا ہو گیا ہے،
کہ ابن شہاب زہری جیسے لوگوں سے روایتیں لے کر بی بی عائشہ کے قصہ ایف کو ایسے بنا بنا کے چڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے محض شیعہ کو جلانے کے لیے، ورنہ ابن شہاب زہری جو ہے وہ تو راوی ہی جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس سے تو روایت لینی نہیں چاہیے تھی۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں حیران ہوں امام بخاری پر کہ ابن شہاب سے روایتیں لیتا ہے اور جعفر صادق سے جو اولاد رسول ہے، جو آل رسول ہے، اس سے اپنی حدیث میں ایک روایت بھی نہیں لی ہے۔ لیکن مولوی صاحب بھول گئے کہ ابن شہاب پہ چڑھائی کر رہے ہو، رفع یدین کی جو حدیث ہے ابن عمر کی، اس میں بھی ابن شہاب راوی ہے، تو کم از کم سوچتے تو صحیح نا کیا کہہ رہے ہو۔ ابن شہاب تو امام ہے اہل سنت کا، لیکن بس ٹھوکر لگ گئی بیچارے کو۔ عبادۃ بن الصامت کی جو فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والی روایت ہے، اس میں بھی تو راوی ابن شہاب ہے۔ یہ یاد نہیں رہا مولوی صاحب کو، بعد میں ہوش آیا جب لوگوں نے جا کے پکڑا کہ میں کیا کر بیٹھا۔ اب کیا ہو، کتاب چھپ گئی، چلی گئی لوگوں کے ہاتھ میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ تفسیر قرآن جو ہے یا ترجمہ قرآن جو ہے یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے آدمی اس کے خود کوئی محنت نہ کرے بلکہ اپنے سلف صالحین کو سامنے رکھے۔ ہمارے پاس قرآن ایک ایسی نعمت ہے، اپنی تفسیر قرآن خود کرتا ہے۔ اچھا، قرآن ایک جگہ ایک کلمہ بیان کریں گے، دوسری جگہ وضاحت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مثلاً ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے فرمایا جو میرے اولیاء، میرے دوست، ولی مانا دوست، جو میرے دوست ہیں ان کو آگے مستقبل کا بھی ڈر نہیں ہے اور جو چھوڑا اس کا بھی غم نہیں ہے۔ اب لفظ تو آ گیا نا اولیاء اللہ۔ ہم بھی کہتے ہیں جی فلاں بزرگ جو ہے ماشاءاللہ ولی اللہ ہیں، بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، تو اب ہم اولیاء کی تفسیر پوچھیں، ترجمہ پوچھیں کہ اولیاء کون ہوتے ہیں، ولی ہم کس کو کہیں؟ تو اب قرآن خود تفسیر کرتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، ہر وقت ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف غالب ہے، وہ کوئی قدم بھی نہیں اٹھاتے جو حکم خداوندی کے خلاف ہو، وہ ولی ہوتا۔ تو قرآن نے خود بیان کر دیا، قرآن نے تفسیر بیان کر دی کہ اولیاء اللہ کون ہے۔ اولیاء اللہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جس کا پیٹ بڑا ہو، اولیاء اللہ کا معنی یہ نہیں ہوتا جس کے مرید زیادہ ہوں، اولیاء اللہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جس کے روزے کا گنبد اونچا ہو۔ اولیاء اللہ کا معنی ہے تقوی پرہیزگاری پہ چلنے والا۔ اور حضرت عمر جیسے آدمی نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا کہ بھائی اللہ فرماتا ہے تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فاتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ تقوی کرو، متقی بنو، تو تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے کیسے پیار سے سمجھایا، فرمایا امیر المومنین آپ کا اتفاق ہوا ہے کبھی کہ آپ کسی راستے میں جا رہے ہوں اور دلدل ہو، کیچڑ ہو، کانٹے ہوں، گندگی ہو، صرف درمیان میں ایک چھوٹا سا راستہ ہو جس پہ آدمی قدم رکھ رکھ کے جا سکتا ہو، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے کپڑے اوپر باندھ لوں گا اور نظر راستے پہ جما لوں گا اور ٹھیک ٹھیک آستگی سے قدم رکھوں گا تاکہ کوئی قدم ادھر ادھر نہ فرمائے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے سیدھی جنت کی پٹڑی پہ لے جاؤ، بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔
ولی اللہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر قدم سے سنت محمد مصطفیٰ کی یاد آئے، وہ ولی اللہ ہے، ان کی جوتیاں اور ہمارے سر کا تاج۔ لیکن یہ جو مداری ہیں نا، میں ان کو نہیں مانتا، سیدھی بات۔ یہ جو داغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند، جو اولیاء اللہ کے وارث ہیں اور 3 پیس سوٹ پہن کے اور اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو میں نہیں مانتا۔ یہ تو جس قوم کی شکل بنائیں گے اللہ قیامت انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ اولیاء اللہ کی شکل بنائیں تو اٹھیں گے نا ان کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی شکل بنائے گا قیامت میں اللہ ان کو انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ تو اولیاء اللہ کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا جو ہے، تفسیر جو ہے، وہ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے کسی کو توفیق عطا فرما دے۔ ایسے لوگ بڑے گزرے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر تمہارے پاس ماشاءاللہ ایک مواد ہے، تفسیر ابن عباس ہے، جس نے خود حضرت محمد مصطفیٰ سے قرآن پڑھا ہے۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ تفسیر مجاہد ہے، تفسیر قتادہ ہے، تفسیر ضحاک ہے، تفسیر سدی ہے۔ اس کے بعد مؤخرین میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تفسیر ابن جریر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اسی طرح مراغی ہے، اسی طرح ماوردی نے بڑی ہمارے پاس تفاسیر ہیں۔ تو اب نئے آدمی خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہیں تو پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کرو جو فوت ہو گئے اللہ ان کی معافی عطا فرما، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت۔ بڑے لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں نے کیا لکھ دیا۔ اتنے بڑے مشہور نام ہیں۔ اب آپ دیکھیں مودودی صاحب کا کتنا بڑا نام ہے دنیا میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا، نہ ہماری کوئی ذاتی جھگڑا ہے، نہ انہوں نے کبھی ہم سے زمین چھینی ہے، نہ ہمارا کوئی برادری قومی رشتہ ہے، جھگڑا ہے، قصہ ہے۔ لیکن تفسیر آپ دیکھیں گے ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یعنی ایک چیز نہیں، کئی مقام پہ وہ تفسیر کی ہے جو قادیانیوں کی تفسیر ہے۔ اتنی بڑی ٹھوکر لگی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ امر جو ہے مشتبہ ہے، اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے، قتل کیے گئے یا نہیں قتل کیے گئے، یہ معاملہ جو ہے اشتباہ میں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جس کی قرآن نے تصریح کر دی ہے اس کو کہنا اشتباہ میں ہے۔ فائدہ قادیانی کو ہوا؟ قادیانی یہی تو کہتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ تو آپ نے معاملے کو مشتبہ کر دیا تو فائدہ کس کو ہوا؟ آپ نے خلافت و ملوکیت لکھ کے صحابہ کی غلطیاں نکالی کہ عمرو بن العاص نے یہ کیا، مروان نے یہ کیا، معاویہ نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، بی بی عائشہ نے سرکار دو جہاں کے سامنے گستاخیاں کی ہے۔ یہ سارے صحابہ کا مواد اکٹھا کر کے آج نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کتابیں شیعہ کے نصاب میں داخل ہیں۔ کہ دیکھو جی تمہارے اہل سنت والجماعت کے ایک عالم کے تاثرات۔ بہرحال دعا کریں اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، اور جو اچھے کام کیے اللہ قبول فرمائے۔ ان کے بڑے خدمات ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے ہیں۔ بس جو کام ان کا نہیں تھا نا اس میں پڑے تو مارے گئے، یہ ان کا کام نہیں تھا بیچاروں کا۔ جب آدمی اپنی پٹڑی سے ہٹ جاتا ہے نا بس سمجھو گیا۔ اب دیکھو نا، میں طالب العلم ہوں، میرا دادا میرا باپ سب عالم تھے الحمدللہ، مسجدوں میں ہم پڑھے، چٹائیوں پہ پڑے رہے، سوکھی روٹیاں کھاتے رہے، اللہ پاک نے اپنے گھر میں بٹھا دیے، یہ ہمارا کام ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کے کل میں اور کام شروع کر دوں، حضرت
مفتی جمیل صاحب نے لکھا، یاد بھی آ گیا، مفتی افتخار صاحب ہیں بنگلور میں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، اللہ والے تھے، فوت ہو گئے۔ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑا آدمی تھا، اللہ والا تھا۔ بہرحال سب نے جانا ہے، وقت مقرر ہے، لیکن عالم کے جانے سے یہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں موت العالم موت العالم، کہ جب عالم مرتا ہے تو گویا عالم مر جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑے بڑے لوگوں سے ایسی اتنی صریح غلطی، حالانکہ یاد رکھو یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، منصوص عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہے، آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، اور آخر قیامت کے زمانے سے پہلے دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام صلیب کی شوکت کو توڑ دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی، اور وہ دفن ہوں گے روضہ محمد مصطفیٰ میں۔ یہ نص ہے، اس کا انکار کرنا کہ جی پتہ نہیں، قرآن کہتا ہے رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا، تو رفع کا معنی تو یہ بھی ہوتا ہے، اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا نام اونچا کر دیا، اسی طرح رفعناہ مکانا علیہ، تو یہ بھی شاید یہی مراد ہو کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان اونچی کر دی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ بیچارے کو دھوکہ یہ لگا، وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ رفع کا صلہ جو ہے ضمیر ہو تو وہاں رفع درجات ہوتی ہے، رفع کا صلہ لام ہو وہاں رفع درجات ہوتی ہے، اور جب رفع کا صلہ الہ ہو تو وہاں حقیقی رفع ہوتی ہے۔ یہ معنی سمجھ ہی نہیں سکا بیچارہ، اس نے قواعد پڑھے ہی نہیں تھے۔ اس غریب کا کیا قصور ہے، وہ مارا گیا۔ ورنہ تفسیر جو ہے نا جی یہ بہت بڑا علم، یعنی حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، کہنے لگے ختم نبوت کے سلسلے میں ہم جیل میں بند تھے، تو وہاں ہمارے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ تھے، جو وہاں ایک پنڈت جو ہے وہ بھی تھا، وہ اپنے کسی مسئلے میں تھا۔ تو شاہ جی فرماتی ہیں کہ چونکہ فارغ وقت ہوتا تھا تو ہم نے ایک وقت بنا لیا تھا کہ بھی اس ٹائم میں سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ترجمہ قرآن شریف ہو جائے۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ ہی قرآن کا ترجمہ پڑھاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سورۃ اخلاص کا میں ترجمہ کر رہا تھا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ تو شاہ جی کہتی ہیں کہ میں نے ترجمہ کیا کہ اللہ نرادھار ہے۔ یہ شاہ عبد القادر دہلوی نے ترجمہ کیا رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں وہ پنڈت بیٹھا تھا نا، وہ تو جھوم گیا نا جی، ایسے سر مارے، وہ وجد آ گیا اس کو، اور شاہ جی پھر کہیں، شاہ جی پھر کہیں۔ خیر درس ختم ہو گیا تو پنڈت آ کے میرے قدم کہنے لگا شاہ جی یہ آپ کو نرادھار کس نے پڑھایا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ تو ہماری زبان کا لفظ ہے، سنسکرت کا لفظ ہے۔ تو اور الصمد کا معنی، میں نے کہا شاہ عبد القادر نے کہا شاہ جی آپ کچھ کہیں، الصمد کا معنی اس لفظ سے بہتر کوئی دنیا میں مفسر کر ہی نہیں سکا ہے۔ اسی لیے شاہ جی مجبور ہو گئے کہ سنسکرت کا لفظ لکھ دیا۔ نرادھار ہے یعنی جس بن کسی کا کام نہ بنے اور جس کو کسی سے کام نہ ہو۔
انہوں نے کہا یہ ترجمہ نہیں بنتا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کیا مانا؟ انہوں نے کہا نہیں، نرادھار ہے، جس بن کسی کا کام نہ بنے اور جس کو کسی کی حاجت نہ ہو وہ سمد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ لفظ ایسا ہے، میں سن کے جھوم گیا کہ تم مولویوں کو یہ لفظ کہاں سے مل گیا؟ تو مانا یہ ہے قرآن کا ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ تو ایسا ہے نا کہ نگینہ اگر ٹھیک انگوٹھی میں آئے گا ورنہ انگوٹھی بھی تباہ، نگینہ بھی تباہ۔ اگر قرآن اچھا پھر ترجمے کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بات سمجھے، مثلا ایک کتاب تھی اردو میں، آپ نے اس کا ترجمہ کیا عربی میں، اب اس کا پھر ترجمہ کرو بڑا مشکل۔ اور قرآن جو ہے یہ تو سارا ترجمہ ہے نا۔ کیا مانا کہ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا۔ قوم نے کہا نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور بہت بڑا جھگڑا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم عربی بولتی تھی، وہ تو عربی جانتے نہیں تھے، کیسے انہوں نے کہا؟ پہلے تو زبانیں ہی ساری سریانی ہیں یا عبرانی ہیں، اس کے زبان کو اللہ نے عربی میں نقل فرمایا ہے کہ یہ کہا تھا میرا محبوب نوح علیہ السلام کو قوم نے عربی میں یہ لفظ نہیں کہے ہیں۔ بات کو سمجھے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام پہ جب اس کی امرأت العزیز نے ڈورے ڈالے، انہوں نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے۔ یوسف علیہ السلام عربی تو بولتے ہی نہیں تھے۔ معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان میں کہا تھا جس کا ترجمہ اللہ نے کلام عربی میں فرما کے اپنے نبی عربی کو سمجھا دیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس لیے قرآن کا ترجمے کا ترجمہ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہو۔ تو اب جناب یاد رکھیں، اب سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا دماغ پہ زور دیں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ ایک پیغمبر، معجزات، کتاب، میزان، اس کے بعد لوہا، اس کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اللہ کے رسول کا کتاب سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے جو آ گیا میزان اور حدید، میزان اور لوہا، اس کا کیا تعلق ہے ان میں آپس میں؟ یعنی ان الفاظ کا ربط کیا ہوگا؟ کیوں سمجھو؟ تو علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ اللہ نے انسان میں دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت کا نام ہے قوت نظریہ یا قوت علمیہ، اور ایک قوت کا نام ہے قوت عملیہ۔ کیا معنی؟ علمی قوت کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کتاب اللہ کی۔ کتاب اللہ کا علم ہوگا تب ہمارے عقائد ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، اور عمل میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ میزان کے عمل جو ہے وہ ٹھیک ہو، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، نہ افراد ہو نہ تفریط ہو۔ تو عملی زندگی میں میزان کی ضرورت ہے اور علمی زندگی میں قرآن کی ضرورت ہے۔ اور جو قرآن بھی نہ مانے، میزان بھی نہ مانے، بے ایمان ہو، اس کے لیے پھر لوہے کی ضرورت ہے، پھر تلوار کی ضرورت ہے۔ ان کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ زندگی باقی تو بات باقی، آپ کے سوال بھی بچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ توفیق دے گا تو گاڑی چلتی رہے گی۔ کہتے جی کہ علماء کہتے ہیں اور کتابوں میں بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم نے ٹوپی مبارک بھی پہنی ہے اور ٹوپی پہ آپ نے امامہ یعنی پگڑی مبارک بھی پہنی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہاں دیکھا ہے ہم نے عرب لوگ جو ہیں پگڑی بھی نہیں پہنتے۔ میرا بھائی بات سنو، لباس میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ کوئی مرد ریشم نہ پہنے۔
کوئی مرد سونا نہ پہنے تو اب ریشم کا کپڑا حرام ہے، چاہے کوئی ریشم کی پگڑی بھی باندھے تو حرام ہے۔ ان کے علاوہ ہر کپڑا جائز ہے۔ حضور پاک نے صرف ٹوپی پہنی ہے، ٹوپی مبارک پہ پگڑی مبارک بھی پہنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑا رکھ کے بھی اوپر پگڑی باندھی ہے، تو اگر کوئی آدمی بے عین ہی اسی طرح باندھے تو سبحان اللہ، لیکن اگر نہ باندھے تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ کیوں؟ یا تو حضور فرماتے کہ بھئی پگڑی کے بغیر اور مرد کے لیے کوئی کپڑا جائز ہی نہیں ہے۔ وہ تو آپ کا ایک ذاتی لباس مبارک ہے، آپ کو شلوار پسند تھی لیکن پہنی نہیں ہے۔ ساری زندگی حضور پاک نے چادر باندھی ہے، لیکن آج اگر کوئی شلوار پہنتا ہے کوئی منع نہیں، آج اگر کوئی پاجامہ پہنتا ہے کوئی منع نہیں، آج اگر کوئی لمبا کرتا پہنتا ہے کوئی منع نہیں، کوئی چھوٹا کرتا پہنتا ہے کوئی منع نہیں۔ دو چیزیں دیکھیں گے، ایک لباس حرام نہ ہو اور ایک لباس کی شکل جو ہے کسی کافر سے نہ ملتی ہو۔ آج اگر کوئی ہندوؤں کی طرح لنگی باندھے تو ہم کہیں گے ناجائز، آج اگر کوئی ہندوؤں کی طرح چوٹی رکھے تو ہم کہیں گے ناجائز، آج اگر کوئی نصرانیوں کی طرح گلے میں صلیب لٹکائے تو ہم کہیں گے ناجائز ہے۔ باقی اگر ٹوپی پہن لے، رومال پہن لے، پگڑی پہن لے، کوئی لباس بھی پہنے وہ منع نہیں ہے۔ کہتے جی کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کے پستان چوسے ہیں تو اور فرض محال دودھ بھی اندر چلا گیا تو کچھ نہیں، بڑا فائدہ ہو گیا، بیوی کی بیوی ہو گئی، بھینس کی بھینس ہو گئی، دو فائدے ہو گئے نا بھائی۔ تو اللہ نے تمہیں تو ایک ٹکٹ میں دو تماشے لگ گئے۔ بالکل فائدہ اٹھاؤ، دودھ جمع کر کے رکھو، دوست آئے چائے پلاؤ، کہو میری بیوی کا دودھ ہے، شرم کرو۔ بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کافروں کی فلمیں دیکھنے کا یہ وقت مسئلہ ہے۔ اگر تم گندے میگزین نہ پڑھتے، گندی ویڈیو پرنٹ فلمیں نہ دیکھتے، کبھی یہ مسئلے نہ پوچھتے۔ آج سے 10 سال پہلے تو کسی نے نہیں پوچھا۔ باقی نکاح نہیں ٹوٹتا، یاد رکھو، چاہے تم روز دودھ پیتے رہو۔ دودھ جب بچپن میں پیا جاتا ہے تب آدمی کی وہ ماں بنتی ہے، جب آدمی بڑا ہو گیا مدت رضاعت ختم ہو گئی تو اس لیے اس میں نہیں ہے۔ لیکن جو ادب ہے، جو حیا ہے، ایک بات دیکھیں کہ بی بی عائشہ کیا کہتی ہے، بی بی عائشہ جیسی محبوب بی بی ہو اور میرے مدنی جیسا جمیل شوہر ہو، ایسی جوڑی دنیا میں ہو سکتی ہے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ ما رأى منی، حضور نے میری شرمگاہ پہ پوری زندگی نظر ہی نہیں ڈالی۔ اور فرمایا واللہ ما رأیت منہ، اور میں نے بھی حضور کا بدن نہیں دیکھا زندگی میں۔ یہ کیا ہے یار، کوئی دیکھنے والی چیز ہے؟ چوسنے والی چیزیں ہیں۔ حضرت انور شاہ کاشمیری محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد اس بندے کو اللہ نے حافظہ دیا تھا۔ ان کی شادی ہوئی تو ہر دور میں دوست تو ہوتے ہیں نا، ان کے بھی تو دوست تھے، ساتھی تھے، اکٹھے رہنے والے تھے، تو انہوں نے اکٹھے ہو کے شاہ جی کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا شاہ جی کمال ہے، آپ کی شادی ہو گئی، آپ نے سہاگ رات کا کوئی قصہ ہی نہیں سنایا کہ آپ کی رات کیسے گزری۔ شاہ جی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمانے لگے شرم کرو، خدا کی قسم اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی تو میں کبھی شادی نہ کرتا۔ فرمایا اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی میں کبھی شادی نہ کرتا۔ ایک عالم قرآن و حدیث پڑھانے والے کا یہی مقام ہے کہ پیشاب کی جگہ پہ بیٹھا ہو۔ میں اللہ کا حکم ہے بس میرے آنکھوں پر ہے،
حضور کا حکم ہے میرے آنکھوں پر ہے. اللہ نے تبادل و تناسل کا سلسلہ چلانا ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے لیے تسکین کے لیے اور تبادل و تناسل کے لیے اللہ نے عورت پیدا کر دی ہے. وہ اس لیے نہیں بنائی کہ تم پستان چوستے رہو. یہ کرو گے نا انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ چوسو گے، اور بھی بہت کچھ پیو گے. پورے انگریز بنو، آدھے نہ بنو. یہ آدھا بٹیر آدھا تیتر اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. یا پورے مسلمان بن جاؤ یا پورا ماشاءاللہ پلے بوائے میگزین منگوا کے پڑھو اور عمل کرو اس پہ، انشاءاللہ سیدھی جہنم. تصویر لینا بالکل حرام ہے. میری بچی کا رشتہ 2 جگہ سے آ رہا ہے، دونوں کے لیے استخارہ کرو. ایک کے لیے پہلے کرو پھر اس کے لیے کرو، جو اچھا لگے کر دو. اگر میں مزید عمرہ کرنا چاہوں بالکل کریں، میں مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، جہاں سے مرضی ہے، نفلی عبادت ہے. اگر ایک لڑکی نے والدین کی شادی کے بعد طلاق لے لی، پھر ایک عیسائی لڑکے سے شادی کر لی، کافر ہو گئی. عیسائی لڑکی سے شادی مسلمان کر سکتا ہے، عیسائی لڑکے مسلمان لڑکی عیسائی سے نہیں کر سکتی، وہ تو کافر ہو گئی. اگر ایک عورت بغیر محرم کے عمرے پہ آئے، بس دعا کرو اللہ عمرہ تو قبول کرے، لیکن سفر جو کیا گناہ گار تو ہو گئی. سجدہ تلاوت جو ہے ہر وقت ہو سکتا ہے. ایک آدمی جو ہے سفر کے لیے حنفی حضرات کے نزدیک 78 کلومیٹر ہے، بعض علماء کے نزدیک 7 میل ہے اور بعض علماء کے نزدیک 1 میل ہے. بہرحال زیادہ دلائل اسی پر ہیں کہ 3 منزلیں، اور جب ان کی پیمائش کی گئی تو 48 میل شرعی بنتے ہیں، جو موجودہ دور میں 78 کلومیٹر بنتے ہیں. اگر 1 میل والا مسافر ہو پھر تو ہم عزیزیہ جائیں تو مسافر ہو گئے، محلہ مسئلہ کے آخر میں جائیں تب بھی مسافر ہو گئے. ماشاءاللہ پتہ نہیں مولوی صاحبان مسئلہ کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں. میں احرام پہن کے 2 رکعت پڑھے حج کے احرام کے لیے، جب 2 رکعت پڑھے تو میں نے نیچے شلوار پہنی ہوئی تھی، اتار لی ٹھیک ہو گیا. اگر نہیں اتاری پہنے رکھا تو دم پڑ گئی. اگر ایک آدمی نے احرام کی چادریں کھول دی اور پھر فوراً سر منڈا، کوئی بات نہیں، اس میں کچھ نہیں، لیکن سر منڈانا چاہیے. احرام کی چادریں ہونی چاہیے، کپڑے دوسرے پہن کے نہ منڈائیں. چوبیس گھنٹے کے بعد اس نے سر کے بال کٹوائے ہیں، ایک بکری دم پڑ گئی. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ یہاں کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے. اگر طواف نہ کرے تو 2 رکعت پڑھ لے، یا مثلا آپ آئے ظہر ہے، اذان ہو گئی، آپ نے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لی، اسی میں تحیہ ہو گیا. اگر میں نے مدینہ جانا ہے پھر لندن چلا جاؤں گا، اب مجھے نہیں پتا ہے کہ مدینہ پاک سے جب جدے آؤں گا پھر مجھے مکے آنے دیں گے. آپ جدے آ جائیں، موقع ملے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، نہ ملے نہ کرو. نماز جنازہ جو طواف میں ہوتی ہے تو کہاں ہو؟ جہاں امام کھڑا ہوگا وہی ہوگی، اور کہاں ہوگی؟ اگر مسجد الحرام سے جنازہ باہر لے جائیں تو مسجد الحرام تو عرفات جا کر ختم ہوگی. جس طرف امام ہوتے ہیں، مثلا یہ ہے کعبہ، امام اس طرف ہے، اس طرف کوئی آگے نہ ہو. ادھر اگر آگے ہے، ادھر آگے ہے، ادھر آگے ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں.
میں نے عمرہ کیا، میرے بچے کا پمپر جو تھا وہ کھل گیا، معلوم ہوا کہ اس کی گندگی ہمارے کپڑوں پہ لگی تھی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اگر صفا مروہ میں ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر طواف میں ہوا ہے تو دوبارہ طواف لوٹا دو۔ ہم 21 دنوں کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ نے مدینہ منورہ بھی تو جانا ہے نا، مکہ بھی جانا ہے، مسافر ہی رہیں گے۔ اگر ہم نے طواف کر لیا، صفا مروہ کر لیا، اپنے بال نہیں کاٹے، دوسرے ساتھی کے کاٹ لیے، کوئی حرج نہیں۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کرو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ مسیار جو ہے، نکاح مسیار، زواج مسیار، میں طالب العلم کی حیثیت سے اس کو نہیں مانتا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ دارالافتاء سے رجوع کریں۔ ہم نے کراچی سے احرام باندھا تھا، نہیں باندھا، جدہ سے احرام باندھا، عمرہ کیا، دم پڑ گئی، آپ کا میقات کراچی سے راستے میں گزر گیا۔ ہم مسجد الحرام میں جو قرآن رکھے ہیں یہ باہر کسی کے لیے نہیں جا سکتے، یہ وقف ہے للمسجد الحرام۔ بہو اپنے سسر کی ٹانگیں دبا سکتی ہے؟ بالکل نہیں دبا سکتی۔ بیٹی نہیں دبا سکتی تو بہو کیا دبا سکتی ہے؟ سب سے زیادہ خطرناک تو آج کل بوڑھے ہیں، بوڑھا ہو گیا تو کیا ہو گیا، کیونکہ جو جوان ہیں یہ ڈالٹے کی پیداوار ہیں، یہ تو ختم ہو گئے ہیں نا، یہ تو نہ ہی میں ہیں نہ شی میں ہیں۔ پرانے بوڑھے جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں، ان سے ڈرا کرو۔ شیعہ اور بوڑھی لوگوں کو سلام، یہ دیکھو میرا بھائی، ان میں سینکڑوں قسمیں ہیں، اب ہمیں کیا پتا کون کافر ہے کون نہیں ہے، ہم ظاہری حالت کو دیکھ کے کہیں گے، باقی اللہ جانے۔ کہتے جی کہ مولانا اوکاڑوی صاحب نے ان کی علماء حق کی کتابوں سے ان کے متعلق غلط ہونا، تو اس کے ہزاروں جواب چھپ چکے ہیں، تم نے نہیں پڑھے تو ہم کیا کریں؟ کمیٹی ڈالنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر گورنمنٹ کی ڈیوٹی 6 گھنٹے ہے، اس میں کوئی 4 گھنٹے ڈیوٹی کرے تو 2 گھنٹے کی سزا جہنم۔ تمہارا کنٹریکٹ ہے، تم خیانت کر رہے ہو، 2 گھنٹے کی تنخواہ حرام لے رہے ہو۔ نماز عصر کے بعد طواف کریں، حنفی ہیں تو مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ سونا جو ہے نا، یاد رکھیں، پرانا ہے مثلا، اس کو بیچ دو، اس سے جتنے پیسے ملے بعد میں نیا خرید لو، عدل بدل نہ کرو ورنہ برابری کرو گے۔ میری بیوی کو تکلیف تھی مہروں میں تو کالر لگا ہوا تھا، کوئی حرج نہیں۔ اگر کالر پہ بال بھی لگے ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں، وہ مریض ہے، معذور ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو ہیں، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن وہ عالم الگ ہے، یہ عالم الگ ہے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ شہداء سے بھی کروڑہ درجے اونچی ہے۔ کیوں؟ شہید کی بیوی سے تو شادی ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی سے تو شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ شہید کا تو میراث تقسیم ہوگا، لیکن پیغمبر کا تو میراث تقسیم نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور نے مسلم میں حدیث ہے، فرمایا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر کسی آدمی نے عصر کے بعد طواف شروع کیے،
مغرب کی اذان تک، مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ نانی کے لیے عمرہ کر سکتے ہو، بالکل کر سکتے ہو، وہ بھی ماں ہے تمہاری۔ عورتیں جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ آتے ہیں جو امام مدینہ اور امام مکہ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر مکے مدینے میں بھی نماز نہیں ہوتی تو انشاءاللہ ان کی کہیں بھی نہیں ہوتی۔ مسیلہ مانگنا منع ہے، سیدھا اللہ سے دعا مانگے۔ گھر میں جو قرآن خوانی ہے گھر والے بیٹھ کے پڑھو، کرائے پر تو نہ کراؤ قرآن خوانی۔ یہ کرائے پر جو مولوی بلاتے ہو یہ تو حرام ہے۔ اگر ایک آدمی کی داڑھی نہ ہو اذان دے سکتا ہے، اگر سارے ہی بے داڑھی ہوں، لیکن اگر داڑھی والا ہو تو بے داڑھی والا اذان نہیں دے سکتا۔ اگر سارے ہی عورتیں ہیں تو پھر کیا کریں، مرد ہے ہی نہیں تو پھر تو اذان ہوگی نہ۔ آپ کے یہاں عورت کی داڑھی ہوتی ہے تو داڑھی نہ ہونا تو عورت کی علامت ہے۔ اچھا اسی طرح دیکھو خدا کی شان ہے، جتنا نامرد ہوں گے ان کی داڑھی نہیں ہوتی۔ خسرے کی داڑھی ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ داڑھی تو ہے ہی مرد کی علامت، داڑھی نہ ہو تو وہ خسرا ہے یا عورت ہے؟ وہ ایک مولوی صاحب نے، اس سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگا جی عجیب بات ہے کہ جب ہم مولوی آ رہے ہوتے ہیں تو عورتیں فوراً پردہ کر لیتی ہیں، باقی لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو پردہ نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا یار عورتوں سے کیا پردہ کریں، جب مرد دیکھتی ہیں تو پردہ کر لیتی ہیں بیچاری، باقی تو ان کی بہنیں ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا۔ حالت حیض میں عورت مسجد کے اندر نہیں آ سکتی، میدان میں بیٹھ کے کعبے کو دیکھتی رہے، ذکر کرے، کوئی منع نہیں۔ عورت طواف کرتے ہوئے عمرے کی حالت میں کپڑا ایسے ڈالے کہ منہ کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے، یعنی گھونگھٹ کھینچ لے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھے، حنابلہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ یہ جو تجویز ہے نا، آپ ایسے ایسے لکھ کے نہیں ہوتی، باقاعدہ لکھ کے سفارت سعودی میں بھیجیں۔ ایک آدمی نے صفا مروا نہیں کیا ہے، سمجھا عمرہ ہو گیا، ایک بکری دم پڑ گئی۔ عورت نے صفا مروا نہیں کیا، بال کاٹ لیے، اس پہ بھی دم پڑ گئی۔ پاکستان سے جدہ پہنچ گئے، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی۔ اگر ہم نے احرام کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹے وہ جائز ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، بچہ نہیں ہوا، تم دونوں میاں بیوی جو ہے پہلے میڈیکل ٹیسٹ کراؤ، پھر وظیفے پوچھو۔ ایسے نہیں ہے تمہارے اندر اگر اللہ نے وہ جراثیم ہی نہیں رکھے ہیں تو وظیفے کیا کریں گے؟ جنانہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر ایسے بیٹھے ہیں نیند آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے سو جائیں تو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بالکل ملے، میں کوئی افسر ہوں، ٹائم لینا پڑے گا، آرام سے ملے، بس درس کے فوراً بعد ہوش نہیں ہوتا، آدھے گھنٹے بعد آرام سے ملے، لاکھ دفعہ ملے۔ جب اذان ہو رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ اذان کا جواب بھی دیتے رہیں، قرآن بھی پڑھتے رہیں۔ احرام کی حالت میں جب ہم نماز پڑھیں گے دائیں کندھا ڈھانکنے ہو تو صرف طواف کے چکروں میں ننگا رکھنا ہے۔ دم پڑ جائے تو لازماً بکری دینی ہوتی، بکری بکرا دمبی دمبا جو ہے، پیسے نہیں۔ جب عمرے کے لیے آئے ہیں پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو دعا منظور ہوتی ہے۔ بیوی خاوند کے بغیر عمرے پہ
طواف چھوٹے بیٹے کے ساتھ کر سکتی ہے. طواف وداع وہی ہے جیسے عام طواف ہے، بس وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ آخری طواف ہے، اللہ ہمیں پھر دوبارہ لے آئے. حجر اسود کا بوسہ نہ لے، دور سے اشارہ کرے، اتنی ثواب ہے. اور یہ نیت کر لو کہ یا اللہ میں اس لیے نہیں لیتا کہ تیرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو اور زیادہ ثواب ہے. مسجد الحرام پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 لاکھ ہے. اسلام کے روح سے بیعت کرنا بالکل جائز ہے، لیکن مرشد جو ہے صحیح معنی میں حضور کی سنت کا پابند ہو. میرا بھائی زندہ ہے، اس نے کہا تھا میرے لیے طواف کرنا، اس نے وصیت کی ہے تو کر سکتے ہیں. ہوٹل سے احرام نہیں باندھا جا سکتا، احرام کے لیے باہر جانا ضروری ہے. تصویر لینا حرام ہے. آپ جب مدینے سے آئیں گے تو احرام مدینے سے باندھ کے آئیں گے، مسجد عائشہ سے نہیں. مدینہ منورہ میقات ہے. پتہ نہیں کیا ہے. والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے. بغیر محرم عورت اگر آئے عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی کی نافرمان ہے، گناہگار ہے، توبہ کرے. ہر عمرے کے بعد اگر بال نہ ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.